بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا آپ کا چیپٹر نمبر 1، اور اس کو ہم ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے چیپٹر نمبر 1 کو کافی اچھے طریقے سے پڑھا، اور آپ سب لوگوں نے کویسچنس کو نوٹ بک پہ نوٹ بھی امید ہے کیا ہوگا۔ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اب آپ کی اسیسمنٹ کی ڈیٹ آ چکی ہے، اسیسمنٹ آنے والی ہے، تو ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں آپ کے فرسٹ چیپٹر کو۔ اچھے سے آپ لوگوں نے آج اس کو دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ ان کویسچنس کو آج آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد فیڈ بیک بھی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، آپ کے پاس سمر پیک موجود ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، آپ کو اچھے سے سمجھانے کی میں کوشش کروں گی، اور پھر آپ لوگوں نے مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے اور یاد کرنا ہے، تاکہ اسیسمنٹ میں آپ کے زیادہ سے زیادہ مارکس آ سکیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ لفظ توحید، آپ ماشاءاللہ سے ایک ایسی کلاس میں ہیں اس وقت، 8 کلاس میں، کہ آپ اس لفظ کے مطلب کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آپ نے سنا ضرور ہوگا، جو جانتا نہیں ہے وہ اس لفظ کو سے واقف ضرور ہوگا۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس بات کو ماننا، اس عقیدے پر یقین رکھنا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات خود بنائی ہے، نہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ دائرہ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر کے ہی ہم نہیں آ سکتے، بلکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کو مانتے نہیں ہیں، تب تک ہم دائرہ اسلام میں نہیں آتے۔ اور عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے وہ کسی مقصد کے تحت بھیجے، ہم لوگوں پر کو پیغام میں حق سنانے کے لیے بھیجے، اور اس میں کوئی شک بھی نہ کیا جائے۔ آگے ہے کویسچن نمبر 3، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت قائم ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ نظریہ چلا سر سید احمد خان سے چلا، چلتے چلتے ہسٹری ہم نے پڑھی تھی کلاس میں، آپ کو یاد ہوگی۔ یہ نظریہ چلتے چلتے قائد اعظم تک پہنچا، قائد اعظم سے یہ چودھری رحمت علی کے پاس آیا، علامہ اقبال کے پاس آیا۔ ہر فرد نے اس وقت اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی قابلیت صلاحیت کے مطابق اس نظریے کو ویل ڈیفائنڈ کیا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی بنیاد مخصوص نظریہ حیات پر ہے، ایک مکمل آئیڈیالوجی پر قائم ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام پر ہے، جو کہ مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام پر رکھی، اور اسلام وہ دین ہے کہ جو مسلمانوں کو کیا ہر شعبہ میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اسلامی نظام کی بنیاد قرآن و حدیث اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھی گئی ہے۔ اسی اسلامی نظام کو پاکستان کی بنیاد قرار دیا گیا۔ پس نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے، کہ جو اسلام کا نظریہ ہے وہی پاکستان۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ یہ پاکستان بننے سے تقریباً 1 سال بعد کی بات ہے، اور اس موقع پر انہوں نے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ علامہ اقبال نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو مغرب نے ہمیں نظام دیا ہے، معاشی نظام، وہ کسی بھی طرح انسانیت کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں انصاف قائم کرنے والا ایک ایسا نظام چاہیے جس میں اسلام کے صحیح
اصول ہوں، تصور مساوات ہو، سماجی انصاف ہو اور ان اسلامی اصولوں پر وہ مبنی ہوں۔ اس کے بعد کویسچن ہے اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے۔ اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ، بغض اور حسد سے بعد رہنے کا درس دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے قومیت کے بارے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں، کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو برِ صغیر میں دو بڑی قومیں ہیں۔ مسلمان اور ہندو کبھی بھی کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، ان کی آپس کی نظریات نہیں ملتے، عبادات نہیں ملتی، کھانا پینا نہیں ملتا، رہن سہن نہیں ملتا، تہوار نہیں ملتے، رسم و رواج نہیں ملتے۔ تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ دو قومیں ایک جگہ رہ سکیں، یا یہ دو قومیں ایک ہیں؟ یہ دو ایک قومیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دو قومیں ہیں، اور ایک مسلمان ہیں، ایک ہندو ہیں، اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں ایک ملک بنا کر دیا جائے جہاں پہ وہ اپنی الگ ریاست بنا کر ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکیں، جس سے بعد میں انہوں نے اپنے پایہ تکمیل کو پہنچایا، اور 1947 میں انہوں نے اپنا جو خواب تھا اسے شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے پاکستان کے نام سے ایک اسٹیٹ بنوا دی، جس میں مسلمان آج بھی ہم سب لوگ بڑی ہی آزاد طریقے سے اپنی خوشی، خواہش، مرضی اور اپنی طور طریقوں کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے انڈیا میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت سوچ تھی قائد اعظم کی کہ اس مسلمانوں کے ساتھ آخر یہ ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ۔ تو اب قائد اعظم نے اس دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت کو اس وقت میں دیکھا، آج سے کتنے سال پہلے، کہ مسلمان الگ ہونے چاہیے، اگر الگ ہوں گے تو ہی مسلمان جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں، ان کا رہن سہن محفوظ رہ سکتا ہے، بچے محفوظ رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ آگے کویسچن ہے پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ اقلیتیں ہوتی ہیں مائنارٹیز، جو اسلام کے علاوہ مذاہب پاکستان میں ہیں، جیسے کہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یا کوئی بھی مذہب ہو، سکھ ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کے بارے میں قائد اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، جتنے بھی مائنارٹیز پاکستان میں رہیں گے، اور یہ کہ انہیں برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ کویسچن نمبر 8 ہے علامہ اقبال نے اپنے مشہور صدارتی خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ 1930 میں اپنے مشہور صدارتی خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں، اور میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا یہ بڑا ہی مشہور خطبہ جو انہوں نے الہ آباد میں دیا، اور یہ 1930 میں دیا گیا، اور علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں، جسے علامہ اقبال کا خواب بھی کہا گیا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہی وہ خطبہ تھا جو خواب کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اور آپ نے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی اقدار کو بچانے کے لیے یہ ایک خطبہ پیش کیا، اپنے نظریات کو پیش کیا کہ جہاں جہاں ہندوستان میں اسلامی ریاستیں ہیں، یا جہاں جہاں جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، ان علاقوں کو ملا کر ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کر دی جائے جسے مسلمانوں کی ریاست قرار دیا جائے، اور مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہو وہاں پہ، اور وہاں اسلام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہوئے ایک منظم اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ کویسچن نمبر 9 ہے نظریہ سے کیا مراد ہے؟ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ نظریہ آئیڈیالوجی
یہ ایک ایسا ضابطہ ہوتا ہے، ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کی بنیاد ایک کسی فلسفے پر، کسی سوچ پر رکھی جاتی ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی جو پہلو ہوتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اس میں کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان بھی ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا۔ پاکستان میں اسلامی جو نظریہ حیات تھا اس کو دیکھا گیا کہ مسلمان ہیں، کہ تو تمام مسلمان ہیں، بڑی زیادہ تعداد میں ہیں، بر صغیر میں رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہ ان علاقوں کو ملا کر ایک ایسی ریاست قائم کر دی جائے جسے ایک اسلامی ریاست کا نام دیا جائے، جسے بعد میں چودھری رحمت علی نے اپنے الفاظ میں پاکستان کے نام سے پکارا، اور پھر بعد میں وہ چلتی چلتی 1940 کے اجلاس میں پہنچی، اور پھر ہندوؤں کی زبان سے ہی وہ پاکستان لفظ بن کر نکلا جسے بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ نظریہ تھا، یہ ایک سوچ تھی جو سر سید احمد خان سے چلی، اور یہ ہوتے ہوتے علامہ اقبال اور قائد اعظم تک پہنچی، اور قائد اعظم نے 1947 میں یہ نظریہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا اور پاکستان کے نام سے ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کر دی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنی، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ ایسی ریاست ہے جو تا قیامت قائم رہے گی۔ چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا؟ 1933 میں انگلینڈ میں قیام کے دوران چودھری رحمت علی نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ناؤ اور نیور کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا، اور اس کتابچے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ یہ 1933 کی بات ہے جب چودھری رحمت علی انگلینڈ میں تھے، اور انہوں نے ایک پمفلٹ نکالا وہاں میں ناؤ اور نیور کے نام سے، اور ایک اس پمفلٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا یا ایک الگ ریاست کے قیام کا تصور جو پیش کیا، اس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ تجویز کیا، جسے بعد میں 1940 میں استعمال کیا گیا، اور پھر انڈین میڈیا نے خود اس کو اچھالا، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے طنز کے معنوں میں اور کریٹیسزم کیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اب بنائیں گے پاکستان، لیکن جب وہ پاکستان کا نام چل نکلا تو پھر وہ ہر مسلمان کی زبان پر پاکستان اور پاکستان زندہ باد اور بن کے رہے گا پاکستان کے نام کے نعرے چلتے رہے، اور پھر آخر ایک وہ وقت آ گیا 1947 کو جب یہ پاکستان بن گیا، اور پھر پاکستان کے تمام مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے، جو یہاں تھے وہ یہاں تھے، جو وہاں تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، اور یہ 1933 سے 1947 کا ایک سفر تھا جو کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ مسلمانوں نے طے کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنے مال و اسباب کا، اپنے پیاروں کو لٹا کر، ان کی جانوں کو قربان کر کے ایک ایسی قربانی کی ایک ایسی مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ کویسچن نمبر 11 ہے، وہ کون سا رشتہ ہے جو کہ مسلمانوں کو جسد واحد کی طرح منسلک کرتا ہے اور اسلامی ملت کی عمارت استوار کرتا ہے؟ وہ رشتہ جو مسلمانوں کو جسد واحد کی طرح منسلک کرتا ہے، وہ مسلم ملت کی عمارت کو استوار کرتا ہے، وہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف بیان کریں۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تحلیق کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسا پاکستان جس میں تمام جو اسلامی ضابطہ حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق جو سوسائٹی میں پریویل کی جانے والی نارمز ہیں وہ ہوں گی۔ معاشرے کی تحلیق کا نام ہے جس میں اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق سب اصول اپنائے جائیں گے، وہ نظریہ پاکستان تھا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 13 ہے، برصغیر کے مسلمانوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیوں کیا؟ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور احادیث مبارکہ پر مبنی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے طرز زندگی جو ہے اس کو اپنائیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت ایک ایسی قوم تھی جن کے رسم و رواج، جن کا رہن سہن، جن کا کھانا پینا، ہر چیز ان سے الگ تھی۔ یہ ان کے تہذیب و تمدن ان سے نہیں ملتے تھے، ان کے خیالات ان سے نہیں ملتے تھے۔ ہندو اور مسلمان بالکل دو الگ قومیں تھیں، اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں ایک اپنی ایسی ریاست ہمیں چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور حدیث مبارکہ پر مبنی اصولوں کی ریاست ہو، جہاں پہ ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔
یہ ہے آج کے ہمارے کویسچنس. ہم نے 13 کویسچنس آج ہم نے پڑھے ہیں اور پوری مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ سب لوگ کم از کم اس کو پڑھ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں سے اس طرح فیڈ بیک میرا نہیں ہو سکا، لیکن مس آپ سے لیتی رہی ہیں. آپ لوگ سارے کائنڈلی آج کے اس لیسن کو اچھی طرح سے یاد کریں. میں ٹیچر جو ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لوں گی. آپ نے یاد کرنے کے بعد پراپر طریقے سے ٹیچر کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کویسچنز یاد کر لیے ہیں. آپ کی اسیسمنٹ میں فرسٹ چیپٹر جو ہے یہ انکلوڈیڈ ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. بہت سارے کویسچنز آپ کے اس میں سے آئیں گے اور ان شارٹ کویسچنز میں سے آئیں گے. آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طرح سے یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ لکھ تو چکے ہیں، اب یاد کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اگلے آنے والے کچھ دنوں میں بھی کہ آپ لوگوں سے اسیسمنٹ بھی لی جائے تو پراپر اسیسمنٹ ہوگی. اس کے لیے آپ کو اس کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو اس لیکچر میں اس چیز میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ نے انفارم کرنا ہے، اس کا فیڈ بیک دینا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے یاد کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اس لیسن کو تیار کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد ٹیچر کو بھی انفارم کریں.